ہو سکتا ہے اللہ نے تمہیں ہر طرف سے اکیلا کر کے اپنے ساتھ دوستی کا موقع دیا ہو۔ جب تک تمہاری ماں کے ہونٹ تمہارے لیے دعا کے لیے مل رہے ہیں تو تم دنیا کے امیر ترین انسان ہو۔ بس صبر رکھو، کیونکہ اس آزمائش کے بعد تمہارے لیے قبولیت کا وہ مقام ہے جہاں مانگنے سے پہلے عطا کر دیا جائے گا۔ دعا کی قبولیت کی اس سے بہترین نشانی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ نے اب تک آپ کا دل دعاؤں میں لگایا ہوا ہے۔ صاف نیت سے مانگا جائے تو رب نصیب سے بڑھ کر دیتا ہے۔ جو چیز حق میں بہتر نہیں اسے حق میں بہتر بنا کر اللہ سے مانگنے کے لیے ہی تو دعاؤں کو بنایا گیا ہے۔ جو رکھتے ہیں توکل اللہ پر ان کے حوصلے بلند ہو جاتے ہیں۔ نماز دنیا کو ہی نہیں قبر کو بھی روشن کر دیتی ہے۔ اللہ اسی چیز کو تمہارے لیے وسیلہ بنا دے گا جو تمہارے لیے مایوسی کا سبب بنی ہوئی ہے۔ بہت جلد تمہارا نصیب بدلنے والا ہے، تمہیں وہ ملنے والا ہے جس کے ملنے کی تڑپ نے تمہاری مسکراہٹ چھین لی تھی۔ بہت جلد تم خوش ہونے والے ہو، اور جلد ہی اللہ تمہارے لیے ایسا معجزہ بھیجے گا جس کی نہ کوئی حد ہوگی اور نہ ہی کوئی انتظام۔ اپنے رب پر بھروسہ رکھو، وہ تمہاری من پسند چیز تم تک لائے گا مقرر وقت پر، اور تم حیران رہ جاؤ گے۔ اللہ نے تو دعا بنائی ہی اس لیے ہے کیونکہ وہ ہماری پسندیدہ چیزوں کا احترام کرتا ہے اور ہماری دعاؤں سے خوش ہو کر ہمیں اپنی پسندیدہ چیزوں سے نواز بھی دیتا ہے۔ جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا ان کے نصیب میں اللہ نے بہت کچھ لکھا ہوتا ہے۔ کبھی اللہ کے آگے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر تو دیکھو، زندگی بدل جائے گی۔ مشکل دن سب کی زندگی میں آتے ہیں پر ہنس کر وہ گزارتے ہیں جن کو اپنے اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے۔ صرف جائے نماز وہ جگہ ہے جہاں رو لو تو سامنے والا تماشا نہیں بناتا۔ نہ کر نصیب سے اتنے گلے اے انسان، جب اللہ راضی ہوتا ہے تو ہر چیز مل جاتی ہے۔ نماز کی پابندی انسان کے مشکل وقت کو آسان کر دیتی ہے۔